ہر نبی کو اللہ نے ایک مخصوص علاقے یا گاؤں یا شہر کی طرف بھیجا، اور جب رحمت للعالمین کا معاملہ آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک آپ کی مصطفائی ہے۔ اللہ نے سابقہ انبیاءوں کی قوموں سے کہا کہ تم فلاں مقام پر جا کر عبادت کرو گے تو اس عبادت کو قبول کیا جائے گا، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات اللہ نے کہا کہ امت محمدی کے لیے ساری کائنات اس کے لیے عبادت گاہ بنا دی گئی۔ اللہ نے دیگر انبیاء اور رسولوں کو معجزات عطا کیے، سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، یعنی 9 دیے، اس کی حد ہے۔ اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اس کی کوئی حد نہیں۔ کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ سابقہ انبیاءوں کو معجزے دے کر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، لوگوں کا، بنا کر نہیں بھیجا، بناؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا کہ زمین میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا، زمین میں ایک حصے زمین کا خلیفہ بناؤں گا۔ اور جب رحمت للعالمین کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو مبشر نذیر بنا کر بھیجا، ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، اور رحمت للعالمین کے لیے صبح قیامت تک فرشتے درود السلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء ان کی امتیں میرے پرچم تلے رہیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سفر معراج پر حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب کو تھاما تو فرشتوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا، سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کیا کیونکہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں سے، جنوں سے اور پرندوں سے مدد کا لشکر عطا کیا، سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے۔ اور جنگ بدر میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے علماء نے لکھا کہ اللہ نے ایک نہیں بلکہ 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گونگوں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بعثت سے پہلے میں اس جھاڑ کو پہچانتا ہوں جو مجھے دیکھ کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر جاتا تو میں اس جھاڑ کو، اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو پکارتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی، یہاں پر رحمت للعالمین کی بات آئی تو ابو جہل کے مٹھی میں بند کنکریوں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک درخت کا تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکومت دی گئی تو رحمت للعالمین کا معاملہ آیا تو اللہ نے بادلوں کو برسا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر حکومت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے آسمانوں پر میرے 2 وزیر دیے اور زمین پر 2 وزیر دیے۔ آسمانوں کے وزیر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین کے 2 وزیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ موسیٰ علیہ السلام
کا معاملہ آیا تو آپ کی امت نے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے، تو حضرت موسیٰ نے پہاڑوں کے پاس جا کر معجزات اللہ نے دیا تو ان پہاڑوں سے پانی نکلا۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ آیا، امتیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی ضرورت ہے، تو کسی عاشق نے بڑا خوب لکھا کہ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ اس کا حبیب اٹھے کسی پہاڑ کے پاس جائے اور وہاں پر ڈنڈا مارے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، اگر 1,00,000 لوگ بھی رہتے تو پانی پیتے تو صرف 1700 نے پانی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے زمین پر مارتے تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسد الدین اویسی جیسے گناہگار کو اپنی انگلی سے اشارہ فرما کر بخشش کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے علماء کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف جب فرعون کی طرف جا رہے تھے تو فرمایا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دین حق کی دعوت دی تو ایک نہیں بلکہ سے کئی فرعون تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، شاہ ولی اللہ کے والد اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو دیکھے تو اس کے بعد سے لوگوں سے حجاب کرنا شروع کر دیے، آپ تو سفر معراج میں اللہ کو دیکھ کر آئے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے لوگوں سے میرا حسن کو چھپا کر رکھا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے اور جب تجلی کو دیکھا تو اللہ جلال میں تھا، وہ جلالی ہو گئے، اور جب میں گیا اللہ کے جمال کو دیکھا تو میں جمالی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ کوہ دور پر گئے تو کہا گیا کہ موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار کر آؤ، اور جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے تو یہ نہیں کہا کہ حبیب آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چھڑی کو لکڑی کو ہاتھ میں پکڑتے تو ایسے روشن ہو جاتی کہ صحابہ کرام رات کے اندھیروں میں اس کی روشنی اپنے گھر کو چلے جاتی۔ رات کے اندھیروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کی ذاتی طلب کی اللہ سے تو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور جب آقا کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اپنے قریب بلا کر کہا کہ اس طرح سے دعا فرمائے کہ ربی زدنی علما۔ حضرت موسیٰ علم کی تلاش میں خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اور جنگ بدر میں حضرت عکاشہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو رحمت اللہ علیہ نے لکڑی ان کی طرف پھینکی جو ان کی زندگی بھر وہ تلوار بن گئی اور ان کے ساتھ وہی تلوار بن گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو علماء اکرام نے لکھا اللہ نے آپ کو تحت ایک پہاڑ پر کھڑا کر کے تحت سورا سے عرش تک تمام چیزیں دکھا دی، اور اپنے حبیب کی بات آئی تو اللہ نے عرش مولا پر کھڑا کر کے ساری کائنات دکھا دی۔ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتش نار میں قدم رکھے تو آگ بجھ گئی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کے قدم پڑے تو وہ جو آتش قدرے فارس کے ہزاروں سال سے جل رہے تھے پورے کے پورے بجھ گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں سب سے خوبصورت قصہ کہا، اور یہ بات بھی مشہور تھی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی، اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھے گا میرے دیکھنے والوں کو دیکھے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی۔ ادھر حسن یوسف ہے ادھر نام محمد ہے، ادھر حسن یوسف ہے ادھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں پر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کٹا رہی ہیں اور یہاں پر عرب کے جوان اپنے سر کٹا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوجوان اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور یہاں پر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نال مبارک کی خاک کی دھول کی وجہ سے ایک یہودی کی بینائی واپس آ گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں میں جان ڈالتے تھے جن کی روح نکل گئی، کہتے تھے ہم باذن اللہ، ہم اٹھو اللہ کے حکم سے، اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی عظمت کا معاملہ آیا تو حضرت عیسیٰ خود فرما رہے، اور ہماری امت کی ماؤں کا معاملہ آیا تو اللہ نے قرآن کی 17 سورتوں کو نازل کر دیا، 17 آیتوں کو نازل کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وقت ہوگا جب آپ اچھی صحبت میں رہیں گے، جب آپ دین سیکھیں گے، علماء کرام کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے، اولیاء حسینی کے ختموں کے پاس بیٹھ کر، ہمارے کجوج شریف سے جو عالم دین تشریف لائے ہیں ان کے ختموں کے پاس بیٹھ کر علم سیکھیں گے، تو تبھی صحیح معنوں میں اطاعت اور اتباع کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میلاد نامے میں لکھتے ہیں، صفحے نمبر 135 پر آپ مثال دیتے ہیں پیاز کی، اور آپ لکھتے ہیں، حضرت محدث دکن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پیاز کو اگر آپ اس کا چھلکا نکالیں گے تو اس میں آپ کی انگلیوں میں بدبو آ جائے گی، اس کو اگر آپ چاپیں گے تو منہ سے بدبو آئے گی، مگر وہی پیاز کو اگر آپ گھی کے ساتھ آگ پہ رکھیں گے تو خوشبو نکلے گی۔ اور محدث دکن سمجھانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب سے بڑا منافق دنیا کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی دیکھا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، حضرت کیا لکھتے ہیں محدث دکن کہ پیاز کو کٹنا پڑے گا پہلے، اور گھی کے ساتھ جلنا پڑے گا، تو صرف دعویٰ اس سے کام نہیں چلے گا، کٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو کٹانا پڑے گا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی گھی میں جلنا پڑے گا۔ یہ حضرت لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ حضرت یہ بھی لکھتے ہیں کہ پانی ہے، پانی قیمتی چیز ہے، مگر پانی اور قیمتی جب ہو جاتا ہے جب اس کو گلاب کے ساتھ آپ ملا دیں گے، عرق گلاب بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے، اور تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت کو پا سکیں گے، ورنہ صرف نعروں سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے، صرف نعروں سے اس کے دعوے نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور فخر کے ساتھ کرنا ہے، مگر دین سیکھنا بھی ضروری ہے، اور خاص طور سے آج کے اس پرآشوب دور میں، جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، وطن عزیز گزر رہا ہے، جہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات، کبھی گائے کے نام پر ہم کو مارا جاتا ہے، کبھی لو جہاد کے نام پر ہم کو مارا جاتا ہے،
اور آج سے 3-4 دن پہلے افروزل کا وہ ویڈیو راجستھان میں جس کو ایک شیطان نے اپنی کڑھاڑی سے اس کو دھوکہ دے کر راستہ پوچھنے کے بہانے لے کر جاتا ہے اور کڑھاڑی لے کر اس پہ وار کرتا ہے، اور جب افروزل زخمی حالت میں پڑا رہتا ہے کہتا پکار کر کہتا ہے کہ بابو میں مر رہا ہوں مجھے چھوڑ دے، میں مر رہا ہوں مجھے چھوڑ دو، تب بھی یہ شیطان نہیں رکتا، اور جب اس کی روح نکل جاتی پھر کڑھاڑی سے جسم پر مارتا ہے، پھر اپنی موٹر سائیکل سے پیٹرول کا ڈبہ لا کر افروزل کے جسم پر ڈال کر اس کو آگ لگا دیتا ہے، اور پھر ٹی وی اپنے سیل فون کے کیمرہ میں دیکھ کر شیطان کہتا ہے کہ جو ایودھیا کے خلاف رہے گا اس کا یہ انجام ہوگا، جو لب جہاد کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً افروزل کی موت ہم تمام کے لیے باعث تکلیف ہے، ہم تمام کو غمگین کرتی ہے، ہم تمام کو پریشان کرتی ہے، اس لیے کہ ہم انسان صرف اسی لیے نہیں کہ مسلمان ہیں، انسان بھی تو ہے، اللہ نے ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جو کوئی بھی جس کے دل میں انسانیت زندہ ہے جب وہ افروزل کے اس ویڈیو کو دیکھے گا تو بولے گا یہ انسانیت کی بربادی ہے، بلکہ یہ بربریت ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اتنا بڑا ہمارا وطن عزیز اور اتنے دردناک مناظر اس ویڈیو میں دکھائے گئے، ارے اس ملک میں تو طوفان مچ جانا چاہیے تھا، اس ملک میں تو طوفان مچ جانا چاہیے تھا۔ جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سعودی اویسی تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، یہ ملک گوتم بدھ کا ملک ہے، یہ ملک گاندھی کا ہے، گرو نانک کا ہے، ارے سب صحیح ہے تو پھر بتاؤ پھر کہاں گیا غم اور غصہ؟ وہ جب ایک انسان کو کڑھاڑی سے مار کر اس کے جسم کو آگ لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ لب جہاد، ارے 50 سال کا شخص لب جہاد کرے گا؟ کوئی ایودھیا کے خلاف بولے تو ایسا کریں گے؟ میرے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ تمام حرکتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں خوف پیدا کیا جائے، ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جائے خاموش طریقے سے کہ تم دوسرے درجے کے شہری ہو، ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس ملک میں زندہ ہو تو ہمارے رحم و کرم پر زندہ ہو۔ میں لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک ہندوستان میں مسلمان رہے گا، اول درجے کا شہری تھا، ہے اور رہے گا، ہم یہاں پر زندہ تھے، ہے اور رہیں گے، تمہارے رحم و کرم پر زندہ نہیں ہے۔ یہ ملک کا آئین اس بات کی گارنٹی ہر انسان کو دیتا ہے، ہر ہندوستانی کو دیتا ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کیا جائے گا۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، انسان کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میں سنگ پریوار کے یا RSS کے یا شیطانوں کے رحم و کرم پر زندہ نہیں ہوں یہاں پر، اور ہم کو یہ بے خوف ہو کر کہنا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ افروزل کی موت، وہ دردناک ویڈیو ہمارے دلوں میں خوف کو پیدا کرے گی، نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حافظ جنید کو ٹرین میں مار مار کے شہید کر دیا اس سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، نہیں ہوگا ہرگز انشاءاللہ۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ عمر محمد کو راجستھان میں گولی مار کر اس کے جسم کو ٹرین کے پٹریوں میں ڈال کر اس کے جسم کے 10 ٹکڑے کرنے کے بعد یہ پیغام دینے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس خوف پیدا ہوگا، نہیں۔ اخلاق کو گھر میں گھس کر مار دیا گیا، اس کے بیٹے کو زخمی کیا گیا، اس کے ضعیف ماں کے سامنے اس کو شہید کر دیا گیا، اس کی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس کو مار مار کے ختم کر دیا گیا۔ اگر تم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تم شیطانوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔
तुम लाख कोशिश कर लो, नहीं डरने वाले हैं। यकीनन हम दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे। मगर याद रखो, अगर तुम मेरे जिस्म पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम मेरे जिस्म को जला रहे हो, तो तुम मुझे नहीं मार रहे हो, तुम हिंदुस्तान के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम अगर मेरे जिस्म को जला रहे हो तो नहीं, तुम हिंदुस्तान को जला रहे हो। तुमने हाफिज जुनैद, 17 साल के बच्चे को शहीद किया, तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमान में खौफ पैदा हो जाएगा। नहीं, तुमने हाफिज जुनैद के इस बच्चे के जिस्म पर चाकू मारा, तुमने उसके जिस्म पर नहीं मारा। हिंदुस्तान के 17 साल के जवान बच्चे के जिस्म पर तुमने चाकू मारा। तुमने अखलाक को नहीं मारा, बल्कि तुमने हर हिंदुस्तान के बाप को मार दिया जिसका बेटा उसकी खिदमत करने के लिए हिंदुस्तान की एयरफोर्स में काम करता है। तो सुन लो, हमको डराने वालों, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमको मौत के घाट उतार सकते हो, मगर याद रखो, मुल्क को तुम कमजोर कर रहे हो। इस मुल्क के कॉम्पोजिट कल्चर को तुम खत्म कर रहे हो। इस मुल्क की वो गंगा जमुनी तहजीब, तुम उसको खत्म कर रहे हो। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम डर जाएंगे, नहीं डरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो, ये दीन हमको जो मिला है, ये दीन इस्लाम जो हमको मिला है, किसी बादशाह के महल से नहीं मिला, किसी कुली कुतुब शाह के गोलकुंडा के किले से नहीं मिला। ये दीन हमको मिला है तो बदर हुनैन से मिला है। ये दीन अगर हमको मिला है तो सहरान से मिला है। ये दीन अगर हमको मिला है तो सुनो नौजवानों, जो फरोजुल के इस वीडियो को देखकर जो आज तक बज़ब्त के आलम में मैं तुमको बता रहा हूं, ये दीन जो हमको मिला है, तुम फख्र से कहते हैं कि मैं हाँ हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, ये दीन इसलिए मिला क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन कुछ भी डाली गई। ये दीन हमको इसलिए मिला क्योंकि ताइफ के सफर में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही खून में लहू लहाब होना पड़ा। ये दीन हमको इसलिए मिला क्योंकि इस दीन की बुनियादों में अहले बैत का खून है, इस दीन की बुनियादों में इमाम हुसैन का खून है। इस दीन की अजमत के लिए फारूक आजम ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने और शेर खुदा हज़रत अली ने अपनी शहादत को पेश किया। तब जाकर इस्लाम तुमको और मुझको मिला है। और ये मारने वालों सुन लो, तुम मार कर खत्म नहीं करोगे, तुम मिट जाओगे, हम नहीं मिटेंगे। तुम हमारे लाशों के अंबार लगा दो, मगर बर्बादी तुम्हारी होगी। अरे मरने वाला तुम्हारे लिए मुर्दा होगा, मेरे लिए जिंदा है और जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम हमको उन ताकतों को देना है जो हमको मार कर ये समझ रहे हैं कि हम मिट जाएंगे, नहीं मिटेंगे हम। और हमारा अकीदा ये है, सुनो संघ परिवार के लोगों जो 90 साल तक चड्डी पहनकर बाद में पैंट पहन रहे हैं, हमारा अकीदा ये है कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला नहीं, सब खत्म। दुनिया कायम है तो हमसे कायम है, ये हमारा अकीदा है। अब कहीं कल टीवी पे चलाएंगे, इन्होंने बोल दिए इनके जिंदा रहने से सब जिंदा, बिल्कुल सही है, हकीकत है, फैक्ट है। लड़ते बहस करते करो, बात भाई कल टीवी पे चला दिए। मैं ऐसा बोला, मोदी, मैंने बोला कि भाई अफरोजुल को मारे तो मोदी कुछ नहीं बोले, तो टीवी वाले ने जाके मिला के देखो उन्होंने कैसी भड़काऊ भाषा में बात कर दी। अरे भड़काऊ भाषण क्या है इसमें? हिंदुस्तान के वजीर आजम को तो कुछ बोलना ही नहीं। इनके पिया है वो, इनके बाप है, इनके डैडी है, इनके मामा है, इनके चाचा है, इनके चंदा मामा है, कुछ नहीं बोलना इनको। अंकल को बोले तो आंटी नाराज, बाप को बोले तो बेटा नाराज, मामा को बोले तो इन्हें नाराज। क्या है भाई, जमहूरियत है, किसको भी बोल सकते, क्या भाषा सलामत है? नहीं, कैसा बोले आप टीवी पे, वो टीवी पे सुना, मेरे क्लिप भी जाए कोई,
دیکھو پھر بولے کیوں بولا ہے، کیوں نہیں بولنا بھائی؟ مودی گجرات میں بول رہے آپ کو مندر چاہیے یا مسجد چاہیے؟ میں بولا کیا بولا میں یہ بولا کہ کیا تم مندر کے وزیر اعظم ہیں یا پورے عبادت گاہوں کے وزیر اعظم؟ بول دو دنیا کے سامنے، اظہار کر دو کہ تم کس کے وزیر اعظم ہو۔ تم نے ہندوستان کے آئین پر حلف اٹھایا اور ہندوستان کی روح کا سیکولرزم ہے، ہندوستان کا پریامبل ایکوالٹی فیٹرنیٹی جسٹس کی بات کرتا۔ آپ ایک مرتبہ بول دو وزیر اعظم، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کس کے وزیر اعظم ہیں؟ تو بولیں گے سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ پھر بولتے مندر ہونا، مسجد ہونا۔ اب میں پوچھا تو بولیں گے سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ کس کا سب کا ساتھ ہے کہ نہیں معلوم؟ آپ کے لوگوں کا ہی وکاس ہو رہا، گائے کے نام پر ہم کو مار رہے ہیں۔ لفظ جہاد، کتنا لفظ جہاد ہے بھائی؟ ہماری آبادی بڑی کیا لفظ جہاد سے؟ لفظ جہاد۔ وشو ہندو پریشد کے دھرم سنسد میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر مسلمان لڑکے ایسا نہیں چھوڑیں گے تو مسلمان بچوں کریں گے، اور پھر دھرم سنسد میں بول دیے کہ 4 بچے پیدا کرے، آپ ہی نہیں پیدا کرے دوسروں کو بولتے۔ پھر میں وہ اورنگ آباد کے پان شاپ کا بات کیا، آواز زبان پہ آ گئی، کھارے تو نہیں نا، اپن نہیں، ان کا، ان کو ضرورت ہے، آپ کو نہیں، ماشاءاللہ سے۔ اب آپ کھائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات اس پہ مل کے اعتراض کرے، آپ کیسا بولیں؟ ارے میں کیا بولا بھائی؟ آپ بولیں گے 4 پیدا کرو، میں بول رہا ہوں پیدا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے بتا لو، کیسا بولے؟ ارے آپ بولیں گے تو میں خاموش سننا۔ وہ گیا زمانہ خاموش بیٹھ کے سننے کا، اب کوئی خاموش نہیں بیٹھتا۔ آپ کچھ بولیں گے تو ہم بھی ٹن ٹناٹن بولیں گے، ہم ٹن ٹناٹن ہی ہیں۔ اب آپ ہم کو بول رہے، وزیر اعظم وہاں بول دیے گجرات میں کانگریس ریزرویشن نہیں دی مسلمانوں کا۔ اچھا میرے میں بولو نہیں دیتے، آپ دے دو، معلوم ہے پرانے مکارہ ہیں، آپ دے دو نا بھائی، آپ دے دو گجرات کے مسلمانوں کو، بولو متروں میں دے رہا ہوں، لے لو۔ مگر نہیں دیں گے، نہیں دیں گے آپ۔ اچھا پھر وزیر اعظم بول رہے کہ پاکستان سے سازش ہو رہی ہے، پکڑو نا پرائم منسٹر، پکڑو، کون ہے پاکستانی، پکڑو اس کو آپ۔ مگر وہ بھی نہیں۔ پھر گجرات میں بول رہے میرے کو منٹل بولے، میرے کو چائے والا بولے، بھسماسر بولے، میرے کو گنگو تیلی بولے۔ میں بولا بالکل صحیح، نہیں بولنا آپ کو، کچھ نہیں بولنا آپ کو، نہیں بالکل نہیں بول سکتے۔ مگر ہم وزیر اعظم کے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اب تک 2017 تک اسد الدین اویسی کو پاکستانی بولے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا کسی نے آپ کو پاکستانی بولا مسٹر پرائم منسٹر؟ ہم کو بولتے ہیں، ہماری 6 نسل آ گئی ہندوستان میں، مگر ہمارے 18 سال کے بچے بھی بولتے ہیں یہ ترکڈو ہے، یہ پاکستانی۔ کبھی اس کا بھی تو سوچو پرائم منسٹر، بولو اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے بولو، آپ کے بھکتوں سے بولو، نہیں بولنا ایسا۔ انہوں نہیں بولیں گے میں بھی نہیں بولوں گا، انہوں بولیں گے میں بولوں گا، کیونکہ جمہوریت میں سب کو بولنے کا اختیار ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا کریے کہ گجرات میں ان کا چراغ گل ہو جائے، گجرات میں ان کا چراغ گل ہو جائے۔ اور یہاں پر بہت کوشش کر رہے حیدرآباد میں، سنا کہ ایسا کریں گے وہ کریں گے۔ ارے پیارے، حیدرآباد میں ہم تمہارے کو پان شاپ کا پتہ بولے تو ہمارے پاس آ گئے، آئیے، ویلکم۔ بہت دیوانے ہیں یہاں پر، یہاں پر بہت غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
مگر ہر بات میں یہی سازش کرتے رہتے ہیں کہ ڈرایا جائے ڈرایا جائے. ڈرنا نہیں میرے بھائی، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. آپ اللہ کی ذات پر پورا توکل کرو. افروزل کی مغفرت کے لیے دعا کرو. افروزل بیچارہ اس کے تین بیٹیاں شادی کی، اپنی ایک بیٹی کی شادی کے لیے جا رہا تھا. میں کل ان کے داماد مشرف سے فون سے بات کیا. ایک بی بی سی کے رپورٹر نے محبوب نگر نے مجھے فون کیا، میں جلسے میں تھا، فون نے اٹھایا تو بی بی سی کے رپورٹر نے کہا کہ اویسی صاحب یہ لوگ بڑے بے چین تھے آپ سے بات کرنے کے لیے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ سعودی اویسی کو لوگ اپنے تکلیف میں یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں فوراً مشرف سے ان کے داماد سے بات کیا. بولے کہ ہاں صاحب اس واقعے کو ذرا یاد رکھیے، بھولیے مت ہم کو، ہم سے بہت بڑا ظلم ہوا. میرے بھائی جتنا ہو سکے اشرف ال کے ویڈیو کو وائرل کرو، بھجاؤ سارے ہندوستان میں، سب کو بھجاؤ، ہزاروں میں لاکھوں میں بھجاؤ، ساری دنیا دیکھے. اگر ان میں انسانیت ہے تو وہ جاگے گی، اٹھے گی ان ظالموں کے خلاف. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور یاد رکھیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ہم پر خاص کرم ہے، ہم پر خاص نگاہ کرم. اس سرزمین میں میرے بھائی ایسے لوگ ہیں، اہل دل ہیں، ولی اللہ ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں کو رائے گا جانے نہیں دے گا. یہاں پر ایسی نسبتیں ہیں اور اللہ ان نسبتوں کے سہارے ہم کو کامیاب کرتا رہا، غالب کرتا رہا. اللہ ہمیشہ غالب کرے گا ہم کو اور کامیاب کرے گا. اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. خالد بن ولید کہ اس حول کو ہمیشہ اپنے زندگی میں یاد رکھو. حضرت خالد بن ولید سے جب پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیسے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، خالد بن ولید نے کیا کہا کہا کہ میں اس لیے دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہوں کیونکہ میرے سینے میں مخلوق کا خوف نہیں، اللہ کا خوف ہے. اگر ہمارے سینوں میں، دل میں، سوچ میں مخلوق کا خوف ہے تو یقیناً جہاں خوف ہوگا وہاں پر موت ہوگی. اگر ہمارے سینوں میں مودی کا خوف ہے، سنگ پریوار کا خوف ہے، ظالم کا خوف ہے، وقت کے نمرود اور فرعون کا خوف ہے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. اس خوف کو نکالو، اللہ کے خوف کو پیدا کرو اور اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرو. یقیناً کامیابی قدم چومے گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون آیا چلے گیا، کیا کیا فرعون 800 سال حکومت کیا. نمرود 800 سال حکومت کیا. 400 سال اچھے گزرے اس کے، آخری 400 سال بڑے پریشانی میں گزارا. اللہ نے جب عذاب بھجایا اس کے اوپر، اللہ نے مچھروں سے بھجایا. گھر میں رات میں سوتے وقت اگر آلہ اٹھنے لگائے تو ایک مچھر آ گیا تو کوئی رات کی نیند حرام ہو گئی. اللہ نے مچھروں کو بھجایا. اتنے مچھر آئے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا، اور اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کے ناک میں سے اس کے بھیجے میں جا کر بھیجے کو چاٹتے رہو. 400 سال تک وہ مچھر اس کا بھیجا چاٹتا تھا. اور نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا، ادب تھا کہ جو کوئی اس سے ملنے آتا پہلا کام اس کو کیا کرنا پڑتا، نمرود کے قریب جانا، 3 بھیلیاں مارنا، کان بھری، اس کے بعد بولا بادشاہ اللہ کرے کہ تم کو بھی ایسی 400 سال کی حکومت ملے اور لنگڑا مچھر تمہارے دماغ کو چاٹتا رہے. اور ہوگا، یاد رکھو انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ بولتے ہیں الیکشن جیت گئے، وہ کرے میرے بھائی، اللہ کو معلوم کیا ہونے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی گارنٹی دی کہ کوئی ہم کو نہیں مٹا سکتا. علماء کرام کی موجودگی میں بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ہم کو نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا ہم کو. نہ ہم مٹیں گے، نہ ہم شرک میں مبتلا ہوں گے.
اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈر جائیں گے، قانون بنا رہے، سنا ٹرپل طلاق کے اوپر وزیر اعظم قانون بنا رہے، اور قانون یہ بولتا ہے کہ 3 سال کی سزا، اگر کوئی ایک وقت میں 3 بار بول دیا تو اس کو 3 سال کی سزا۔ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان کے بڑے بڑے نامور وکلاؤں سے میں نے پوچھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر ایک ساتھ 3 بار بولے تو وہ 1 ہے یا 3 ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا، مگر بڑے بڑے قانون دانوں کو، ماہر قانون کو سمجھ میں آیا، ہمارے متروں کو سمجھ میں آ گیا، واہ کیا پیسہ، کیا تیز نکلا جی، جو بڑوں کو سمجھ میں آئے ان کو سمجھ میں آ گیا، ویری گڈ۔ اب یہ قانون بنا رہے، ارے آپ قانون بنا رہے، بھابھی کہاں ہے بھائی؟ اب چلائیں گے ٹی وی پہ، بولے دیکھو بھابھی بولا، کس کی بھی ہو سکتی، آپ کہیں کو وہ مطلب نکال رہے، آپ کہیں کو باہر قانون بنا دیے، یعنی آپ نے جیل میں گیا تو بیوی کو کون خیال رکھے گا؟ کوئی بھی قانون بنا رہے تو قانون کے مطابق، اس کی گریویٹی کے مطابق سزا طے کرتے آپ، علماء موجود ہیں۔ 3 سال کی سزا، یعنی غداری اگر آپ کریں گے ہندوستان سے 3 سال سے بڑھ کے اس کی سزا ہے، آپ وہ کرتے، عجیب ہے۔ اور کیا حاصل ہوگا اس میں؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی اپنی بیوی کو اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو علماء کرام سے رجوع کریے۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو شیخ کے پاس جائیے، دارالقضا میں جائیے، کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو تو دارالقضا میں جائیے، مگر ایسا نہیں کہ بس ایک ہی اس میں نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، تم ایسا کرو گے تو گناہ ہے، طلاق ہو جاتی، مگر گناہ ہے وہ۔ جب گناہ ہے تو پھر اس کا معاملہ اس میدان میں طے ہوگا۔ بچو ان چیزوں سے، عورت کی عزت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آخری خطبے میں دیکھو کہ آقا نے کیا وصیت فرمائی کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ تم سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا، تمہاری بیوی ہے وہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے، وہ گھر کی دھوبن نہیں ہے کپڑے دھونے کے لیے۔ کبھی سیرت نبوی کا مطالعہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو سیتے تھے، مطالعہ کرو۔ عورت کی عزت کرو میرے بھائی، اپنی بیویوں کی عزت کرو، ان کا مقام دو، ان کے جائز حقوق دو۔ یہ کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، ورنہ یاد رکھو ہم ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں۔ موقع مت دو میرے بھائی، موقع مت دو۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ یہ جلسے کرنے والے ہیں جو برسوں سے کر رہے ہیں، اللہ استقبالیہ کمیٹی کے عزم اور حوصلے میں اور اضافہ کرے، اللہ ان کی اس محنت کو اور قربانی کو قبول کرے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آنے والے جمعے کے دن، آئندہ جمعے کو دارالسلام میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کے تحفظ کے سلسلے میں جلسہ رکھا گیا ہے، اس میں شرکت کیجیے۔ نوجوانوں پہچانو مسجد اقصی کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے۔ نوجوان سے پوچھیں گے بیت المقدس کیا ہے، بولتے واٹ از اٹ، آئی ڈونٹ نو بولتا ہوں۔ قبلہ اول ہے وہ، قبلہ اول تھا، قبلہ اول تھا وہ۔ 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سابقہ انبیاء رسول نے حجر اسود اور رکن یمنی کے درمیان میں کھڑے ہو کر قبلہ بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ آج امریکہ کے صدر نے اسرائیل کا اس کو دارالحکومت تسلیم کر کے عالم اسلام کو اس سے محروم کرنے کی سازش کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، دعاؤں میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے دعا کریے۔ دین سیکھو میرے بھائی، دین سیکھو، دین کو سمجھو۔
جب تک آپ دین قمر صاحب کے پیروں کے پاس اولیاء حسینی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں سیکھ سکتے. آپ دین سیکھو میرے بھائی. اچھی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جو برے ہیں ان کو دھتکارو مت, کسی کو ذلیل رسوا مت کرو. انہیں شرابی ہے, ارے نہیں بھائی, شرابی سے نفرت مت کرو, شراب سے نفرت کرو. غریب نہ ہو لوگوں کو, اپنے قریب کرو. ایک طوفان میں ہم مبتلا ہیں, بڑی بڑی طاقتیں سازش کر رہی ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بچائے گا ضرور, مگر ہم کو بھی تو اپنا تحفظ کرنا ہے. پہلے اگر طوفان کشتی کے باہر ہے تو سمجھ سکتے اس کا مقابلہ کریں گے, اگر طوفان کشتی میں ہے تو کیا کریں گے بھائی. اسی لیے دین کو سیکھیے, سمجھیے, اور خوب دعاؤں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے دعا کریے, بابری مسجد کے لیے دعا کریے, بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے دعا کریے. جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں کامیابی کے لیے دعا کریے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو حضرت اولیاء حسینی صاحب اور خبر صاحب جو میری لمبے عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور خوشی ہوئی کہ آج کل وہ کچوجے شریف میں ہیں. انشاءاللہ جب جاؤں گا میں کچوجے شریف تو ضرور خبر صاحب سے بھی وہاں بھی ملاقات ہوگی. بہرحال واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.